کہ گلبدن کی آنکھیں غفلت کی حالت میں جب بند ہو گئیں تو حمیدہ بانو بیگم نے محبت کے لہجے میں جیوا جیوا یعنی باجی باجی کہہ کر پکارا، لیکن کوئی جواب نہ پایا۔ پھر اس نے گلبدن کہہ کر آواز دی۔ یہ سن کر گلبدن بیگم نے آنکھیں کھول دیں اور کہا، لو میں جاتی ہوں، تم زندہ رہو۔ ادھر اس کے یہ الفاظ ختم ہوئے اور ادھر VLC پوڈ کاسٹ پہ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عالمی سیاست کی طرح بر صغیر پاک و ہند کی سیاست و حکمرانی میں بھی مردوں کی اجارہ داری رہی ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہاں کی خواتین نے عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں سیاسی بصیرت کی حامل کئی ایسی خواتین کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے ناسازگار حالات کے باوجود اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ کچھ کر دکھایا جو اس وقت سیاست سے وابستہ مردوں کے لیے بھی ناممکن تھا۔ بعض اوقات بادشاہ کی نرینہ اولاد حکومتی امور سے نابلد ہوتی تھی یا وہ بغیر نرینہ اولاد کے فوت ہو جاتے تھے تو اس کی ملکہ یا شہزادی تخت پر اپنے شوہر یا باپ کی وراثت قائم رکھنے کے لیے عملی سیاست میں آ جاتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ کچھ خواتین نے حکومت وقت کے خلاف سازش میں بھی اپنا کردار نبھایا۔ حکمران وقت کے حرم میں بیک وقت کئی عورتیں موجود رہتی، جن میں سے کوئی ملکہ کے درجے تک پہنچ جاتی تو کوئی صرف بیوی رہتی، جبکہ کچھ کا مقام صرف کنیز خاص تک ہی محدود رہتا۔ ان میں سے اکثر خواتین کی خواہش ہوتی کہ بادشاہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا تخت کا وارث بنے، اور یہ خواہش اکثر اوقات محلاتی سازش کے روپ میں بھی سامنے آتی۔ مگر کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جنہوں نے خود تو عملی طور پر سیاست میں آنے سے گریز کیا، مگر اپنے مشوروں سے بادشاہ وقت اور اپنے خاندان کی مشکلات اور دیگر امور میں بھرپور رہنمائی کی۔ بر صغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد جنگ آزادی تک متعدد خواتین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے طاقت اور تخت سے بے نیاز ہو کر بھرپور زندگی گزاری۔ ان میں سے ایک نام گلبدن بیگم کا ہے۔ جس وقت بادشاہ اور شہزادے اپنے سگے رشتہ داروں کو تہہ تیغ و قید کر رہے تھے، انہوں نے سوتیلے بھائیوں سے اتنا پیار اور عزت پائی جس کی اس دور میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہندوستان میں مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی حکومت تھی تو سلطنت عثمانیہ کا تاج سلطان مراد علی کے سر پر تھا۔ شہزادی گلبدن نے 1587 میں ہمایوں نامہ تصنیف کیا اور تاریخ میں امر ہو گئی۔ جی ہاں، گلبدن بیگم بابر بادشاہ کی بیٹی، ہمایوں نامہ کی مصنفہ، جو 1523 میں کابل میں پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ کا نام دلدار بیگم تھا۔ گلبدن بیگم 5 یا 6 برس کی عمر میں اپنے والد شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے ساتھ ہندوستان آئیں۔ 3 سال بعد بابر کا انتقال ہو گیا تو سوتیلے بھائی ہمایوں کے زیر سایہ ان کی پرورش ہونے لگی۔ اس زمانے میں افغانستان میں فارسی بولی جاتی تھی، جبکہ گلبدن بیگم جو کہ تیموری اور چنگیزی خاندان سے تھیں، ان کی مادری زبان ترک تھی۔ جس وقت گلبدن بیگم کی پیدائش ہوئی، شہنشاہ بابر کی حکومت کو 19 برس ہو چکے تھے۔ اپنی کتاب ہمایوں نامہ میں گلبدن بیگم نے ذکر کیا ہے کہ جب ان کی عمر 2 سال تھی تو انہیں ماہم بیگم کے سپرد کر دیا گیا، جو بابر بادشاہ کی دوسری بیگم تھیں۔ ماہم بیگم نے اپنے بیٹے ہمایوں اور دیگر بچوں کے ساتھ ان کی بھی پرورش اور تربیت کی تھی۔ انہی کی سرپرستی میں گلبدن بیگم نے دربار اور شاہی محل کے اطوار اور آداب سیکھے، اور پھر 16 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی۔ گلبدن کی شادی اس کی پھوپھی کے بیٹے سے ہوئی جس کا نام خضر خواجہ خان تھا۔ گلبدن کی پیدائش کے وقت بابر گھر سے دور تھے اور ہندوستان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ جب ان کی مہمات شروع ہوئیں تو بابر کا گھر میں آنا کم ہو گیا۔ گلبدن کو جلد ہی ان کی دوری کی عادت پڑ گئی، لیکن گھر کے طاقتور ترین فرد سے گاہے بگاہے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ والد بابر کے بعد سوتیلے بھائی ہمایوں اور بھتیجے اکبر سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن جب شاہی خاندان کے مرد اپنی سلطنتوں کو بڑھانے کے لیے جنگیں لڑ رہے تھے، گلبدن مضبوط عورتوں کے سائے میں پروان چڑھ رہی تھیں۔ یہ مضبوط خواتین بابر کی والدہ، خالہ، بہنیں، بیگم اور ان کی بیٹیاں تھیں۔ ان خواتین کا درباری سرگرمیوں میں
بہت اہم کردار دیکھا گیا ہے۔ انہوں نے بادشاہوں اور شہزادوں کے ساتھیوں اور مشیروں کا کردار ادا کیا۔ گلبدن کے بچپن کے سفر کی بھی ایک خاص اہمیت تھی۔ 6 سال کی عمر میں وہ پہلی مغل خاتون بنی جنہوں نے کابل سے آگرے کا سفر کیا، کیونکہ بابر بادشاہ نے آگرہ کو اپنا پایہ تخت بنایا تھا۔ اس کے بعد جب ہمایوں کو افغان بادشاہ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست ہوئی تو وہ ایک شادی شدہ خاتون کے طور پر کابل واپس پہنچیں۔ اس کے دور دراز کے سفر مہینوں تک جاری رہتے تھے۔ گلبدن بیگم نے شاہی خاندان کی دیگر خواتین کے ساتھ پہاڑی راستوں سے پرخطر سفر کیے۔ تاریخ دان روبی لال کہتی ہیں مغلیہ خواتین خانہ بدوش طرز زندگی کی عادی تھیں۔ وہ مسلسل نئی جگہوں پر ہجرت کرنے اور اپنے شوہروں کے ساتھ جنگیں لڑنے کے لیے عارضی کیمپوں میں رہنے کی عادی تھیں۔ روبی لال کہتی ہیں کہ شاید سفر کی اسی عادت کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھتیجے اکبر سے حج پر جانے کی اجازت مانگی۔ اکبر کا سب سے بڑا خواب مغلیہ سلطنت کا پرچم پورے ہندوستان پر لہرانا تھا۔ جیسے جیسے وہ ہندوستان میں اپنے سلطنت کی توسیع کر رہے تھے، ویسے ویسے وہ خود کو زیادہ پرہیزگار شخص کے طور پر پیش کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے۔ وہ پہلے مغل بادشاہ تھے جنہوں نے مغل خواتین کو مکمل طور پر الگ تھلگ اور حرم کی دیواروں کے اندر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ روبی لال لکھتی ہیں شہنشاہ کے علاوہ کسی کو شاہی حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اس حرم میں خوبصورت اور حرمت والی خواتین رہا کرتی تھیں۔ یہ ایک طرح سے اس بات کا ثبوت تھا کہ مغل بادشاہ کی حیثیت تقریباً مقدس تھی۔ لیکن زندگی کے اس جمود نے گلبدن کو پریشان کر دیا، اور سن 1576 میں اکتوبر کے مہینے میں انہوں نے اپنے بھتیجے اور بادشاہ اکبر کو بتایا کہ وہ حج پر جانا چاہتی ہیں، کیونکہ انہوں نے منت مانی ہے۔ اکبر نے اس سفر کے لیے انہیں مغلوں کے 2 پرتعیش جہاز سلیمی اور الہی کو استعمال کرنے کی اجازت دی۔ خواتین کے اس گروپ کے ساتھ سونے اور چاندی سے بھرے بکسے رکھے گئے جو صدقے کے طور پر تقسیم کیے جانے تھے۔ اس کے ساتھ ہزاروں روپے کی نقدی اور 12,000 احرام کے کپڑے بھی ساتھ لے جائے گئے۔ جب ان خواتین کا قافلہ سرخ پتھر کے بنے مغلیہ قلعے والے پایہ سلطنت فتح پور سیکری کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو انہیں دیکھنے کے لیے سڑکوں پر عام خواتین اور مردوں کا ہجوم تھا۔ لیکن اس قافلے کو سفر کے شروع سے ہی خطرہ لاحق تھا۔ مکہ کا سمندری راستہ پرتگالیوں کے قبضے میں تھا، جو مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹنے اور جلانے کے لیے بدنام تھے۔ وہیں ایران سے گزرنے والا زمینی راستہ اتنا ہی پرخطر تھا، کیونکہ اس راستے پر شدت پسند گروہ وار کیا کرتے تھے اور مسافروں پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے گلبدن اور ان کے ساتھ آنے والی خواتین تقریباً 1 سال تک سورت میں پھنسی رہیں تاکہ سفر کے دوران پرتگالیوں سے بچ سکیں۔ خیر، بہرحال انہوں نے بحرہ عرب میں 4 ہفتوں تک جاری رہنے والا جہاز سے سفر کیا، اور پھر تپتے صحراؤں میں انہوں نے اونٹ پر سفر کیا۔ پھر کہیں جا کر وہ مکہ مکرمہ پہنچی۔ ان کے سفر کا سب سے دلچسپ پہلو مکہ پہنچنے کے بعد سامنے آیا، کیونکہ ان کے ساتھ آنے والی خواتین نے اگلے 4 سال تک خطہ عرب میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ گلبدن اور اس کی ساتھی خواتین نے جب صدقہ خیرات دینا شروع کیا تو ہر طرف ان کے چرچے ہونے لگے۔ سلطنت مغلیہ کی شہزادی گلبدن بیگم کی طرف سے کیے جانے والے اس انعام و اکرام اور داد و دہشت نے عثمانی سلطان مراد کو ناراض کر دیا، کیونکہ انہوں نے اسے دنیا میں مغل بادشاہ اکبر کی بڑھتی ہوئی سیاسی طاقت کے طور پر دیکھا۔ وہ اپنے لیے اسے خطرہ محسوس کرنے لگے۔ ایسے میں سلطان نے اپنے لوگوں کو یکے بعد دیگرے 4 شاہی فرمان کے ساتھ بھیجا، جس میں گلبدن بیگم اور ان کے ساتھ آنے والی مغل خواتین کو خطہ عرب سے نکل جانے کا حکم دیا تھا۔ لیکن گلبدن نے ہر بار سلطنت عثمانیہ کے فرما روا سلطان مراد کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے ان کی ضد سے تنگ آ کر ان خواتین کے خلاف ترکی زبان کا ایک ایسا لفظ استعمال کیا جس نے اکبر کو ناراض کر دیا۔ بہرحال 5ویں فرمان کے بعد سن 1580 میں گلبدن بیگم اور ان کی ساتھی خواتین نے عرب سے رخت سفر باندھا، اور 2 سال کے طویل سفر کے بعد سن 1582 میں ان کا قافلہ فتح پور سیکری سے 60 کلومیٹر دور کھاما پہنچا۔ واپسی کے بعد ان کا ایک نواب کے طور پر خیر مقدم کیا گیا۔
یہی نہیں، اکبر نے ان سے مغل تاریخ اکبر نامہ میں حصہ ڈالنے کو بھی کہا۔ اس طرح وہ واحد خاتون رہیں جنہوں نے مغل سلطان کی اس تاریخ میں حصہ ڈالا۔ اگرچہ گلبدن بیگم کے اس سفر کا ذکر اکبر نامہ میں تفصیل سے ملتا ہے، لیکن ان کے عرب دنیا میں گزارے گئے وقت اور سلطان مراد کی طرف سے ان کی بے دخلی کے متعلق واقعات کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ گلبدن بیگم کا سن 1603 میں 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ چند روز بخار میں مبتلا رہیں۔ ان کے پاس اس وقت حمیدہ بانو بیگم موجود تھیں۔ پروفیسر ابن حسن لکھتے ہیں کہ گلبدن کی آنکھیں غفلت کی حالت میں جب بند ہو گئیں تو حمیدہ بانو بیگم نے محبت کے لہجے میں جیوا جیوا یعنی باجی باجی کہہ کر پکارا، لیکن کوئی جواب نہ پایا۔ پھر اس نے گلبدن کہہ کر آواز دی۔ یہ سن کر گلبدن بیگم نے آنکھیں کھول دیں اور کہا، لو میں جاتی ہوں، تم زندہ رہو۔ ادھر اس کے یہ الفاظ ختم ہوئے اور ادھر روح پرواز کر گئی۔ بادشاہ اکبر ان کے جنازے کے ساتھ قبرستان گئے، اور چونکہ گلبدن بیگم کا بیٹا وہاں موجود نہ تھا، اس لیے اکبر نے اپنی پھوپھی کو قبر میں اتارا، اور کابل میں آنکھیں کھولنے والی گلبدن بیگم نے آگرہ میں آنکھیں موند لیں۔ گلبدن بیگم نہایت فیاض طبیعت اور مخیر تھیں، اور کثرت سے صدقہ خیرات کیا کرتی تھیں۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ بعض اوقات اس کی خیرات کا یہ حال ہوتا تھا کہ وہ دن بھر بیٹھی رہتی اور محتاجوں کو روپیہ پیسہ دیتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ ایک بھی محتاج اس کے دربار سے ناکام نہ پھرتا تھا۔ وہ ذہین تو تھیں لیکن صاف گو بھی تھیں، جس کا اظہار ان کی کتاب سے ہوتا ہے، جس کی ابتدا میں ہی انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب کچھ اپنی یاد اور کچھ دوسروں سے سن کر لکھی ہے۔ چنانچہ وہ واقعات جہاں وہ خود موجود نہیں تھیں، وہ دوسروں کی روداد پر مبنی ہیں۔ اور جب 5 سال تک ہمایوں ہندوستان سے باہر رہنے پر مجبور ہوئے تو وہاں کے واقعات انہوں نے حمیدہ بانو بیگم کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب ہمایوں نامہ میں اپنی زندگی کے تجربات کو مرتب کیا ہے، لیکن ان کی یہ کتاب بھی ادھوری ہے۔ اس کتاب کے کئی صفحات آج تک غائب ہیں۔ برِ صغیر پاک و ہند اور مسلمانوں کی تاریخ ایسی بہت سی خواتین سے بھری پڑی ہے جنہوں نے خود تو حکومت نہ کی، لیکن حکومت کرنے والے اپنے رشتہ داروں کی دست راست بنی رہیں، ان کو مشورے دیتی رہیں، مشکل وقت میں ان کو صلاحیں دیتی رہیں اور ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی رہیں۔ اس وقت کے دور میں یہ خواتین پڑھی لکھی بھی تھیں، ذہین و فطین بھی تھیں، اور اپنا نقطہ نظر پیش کرنے سے گھبراتی بھی نہیں تھیں۔ اور گلبدن بیگم نے تو ہمایوں نامہ لکھ کر تاریخ میں اپنا نام رقم کر دیا۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔